بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کی 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندے پڑے ہوئے ہیں، اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبرے پر حلالی پرچم کسایا ہے۔ قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت و شجاعت کی یادگار ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان محمد فاتح یا سلطان محمد ثانی کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کریں گے اور فتح قسطنطنیہ کے بارے میں بھی جانیں گے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھی اسلامز ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا۔ سلطان محمد فاتح یا سلطان محمد ثانی سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے، جو 1444 عیسوی سے 1446 عیسوی اور 1451 عیسوی سے 1481 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ، جو اب موجودہ استنبول ہے، فتح کر کے عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد انہوں نے اپنی خطابات میں کیسر کا اضافہ کیا۔ انہیں سلطان محمد الفاتح یا سلطان الفاتح کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان محمد ثانی نے مسیحیوں کی اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کی 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندے پڑے ہوئے ہیں، اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبرے پر حلالی پرچم کسایا ہے۔ قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت و شجاعت کی یادگار ہے۔ محمد فاتح نے اینیس، گلاتا اور کیفے کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل کیے، جبکہ محاصرہ بلغراد میں بھی حصہ لیا، جہاں وہ شدید زخمی ہوئے۔ ناظرین گرامی، 1458 عیسوی میں انہوں نے موریا کا بیشتر حصہ اور 1 سال بعد سربیا فتح کر لیا۔ 1461 عیسوی میں اماسرا اور اسفندیار عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے۔ انہوں نے یونانی سلطنت تربزون کا خاتمہ کیا اور 1462 عیسوی میں رومانیہ، یائچی اور مدیلی بھی سلطنت میں شامل کر لیے۔ ناظرین گرامی، سلطان محمد فاتح 30 مارچ 1432 عیسوی کو ادرنا میں پیدا ہوئے، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا۔ ان کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ ہما خاتون تھی۔ 11 سال کی عمر میں محمد ثانی کو اماسیا بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے حکومت سنبھالنے کی تربیت حاصل کی۔ اگست 1444 عیسوی میں مراد ثانی اناطولیہ میں امارت کرمان کے ساتھ امن معاہدے کے بعد 12 سالہ محمد ثانی کے حق میں سلطنت سے دستبردار ہو گئے۔ اپنے پہلے دور بادشاہت کے دوران میں جنگ ورنا کے خدشات کے پیش نظر سلطان محمد نے اپنے والد مراد ثانی سے تخت سنبھالنے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے زاہدانہ زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اس سے انکار کر دیا، جس پر محمد ثانی نے انہیں ایک خط لکھا جس میں درج تھا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آئیے اور فوج کی کمان سنبھالیے، لیکن اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالیں۔ اس خط کے بعد سلطان مراد نے 1444 عیسوی میں جنگ ورنا میں عثمانی افواج کی قیادت کی اور 10 نومبر 1444 عیسوی کو ورنا کی جنگ جیت لی۔ 1446 عیسوی میں جب مراد دوم تخت پر واپس آئے، محمد ثانی نے سلطان کا خطاب برقرار رکھا، لیکن صرف منیسا کے گورنر کے طور پر کام کیا۔ 1451 عیسوی میں مراد دوم کی موت کے بعد محمد ثانی دوسری بار سلطان بنے۔ کرمان کے ابراہیم دوم نے متنازع علاقے پر حملہ کیا اور عثمانی حکمرانی کے خلاف مختلف بغاوتوں کو اکسایا۔ محمد ثانی نے کرمان کے ابراہیم کے خلاف اپنی پہلی مہم چلائی۔ بازنطینی سلطنت نے عثمانی دعویدار اورہان کو رہا کرنے کی دھمکی دی۔ ناظرین گرامی، 1451 عیسوی میں اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات پر سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تخت سنبھالا اور 2 سال بعد ہی محاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطنت موریہ کو فتح کیا
اور بازنطینی حکومت کی یہ آخری نشانی بھی 1461 عیسوی میں ختم کر دی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو ایک دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی، اور عثمانی پہلی بار ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھرے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد محمد ثانی نے اپنے لیے قیصر روم کا ایک خطاب چنا۔ فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری ایک حدیث میں بیان کی گئی تھی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بالضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، وہ فاتح بھی کیا با کمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا با کمال ہوگی۔ ناظرین گرامی، ابو ایوب انصاری جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، قسطنطنیہ کے پہلے محاصرے کے دوران فوت ہوئے تھے۔ جیسے ہی محمد دوم کی فوج قسطنطنیہ کے قریب پہنچی، محمد کے شیخاک شمس الدین نے ابو ایوب انصاری کا مقبرہ دریافت کیا۔ فتح کے بعد محمد نے اس جگہ پر ایوب سلطان مسجد تعمیر کی تاکہ اسلامی دنیا میں فتح کی اہمیت پر زور دیا جا سکے اور غازی کے طور پر اپنے کردار کو اجاگر کیا جا سکے۔ ناظرین گرامی، 1453 عیسوی میں محمد نے 80,000 سے 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ 70 سے زیادہ توپ خانے اور 320 جہازوں کی بحریہ کے ساتھ قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ شہر سمندر اور زمین سے گھرا ہوا تھا۔ باسفورس کے داخلی دروازے پر بیڑا ساحل سے ساحل تک ایک حلال کی شکل میں پھیلا ہوا تھا تاکہ قسطنطنیہ کے لیے سمندر سے کسی بھی مدد کو روکا یا پسپا کیا جا سکے۔ اپریل کے اوائل میں قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے شہر کی دیواروں نے ترکوں کو روک دیا، حالانکہ سلطان محمد فاتح کی فوج نے اوربان کے ڈیزائن کردہ نئے بمبارڈ کا استعمال کیا، جو ڈارڈینلس گن سے ملتی جلتی ایک بڑی توپ تھی۔ گولڈن ہارن کی بندرگاہ کو بوم چین نے بلاک کر دیا تھا اور 28 جنگی جہاز نے اس کا دفاع کیا تھا۔ ناظرین گرامی، 22 اپریل کو محمد نے اپنے ہلکے جنگی جہازوں کو گلاٹا کی جمہوریہ جینوا کے ارد گرد اور گولڈن ہارن کے شمالی ساحل پر پہنچایا۔ 1 میل سے تھوڑا زیادہ لکڑی سے راستہ ہموار کرنے کے بعد باسفورس سے اسی گیلیوں کو منتقل کیا گیا۔ اس طرح بازنطینی باشندوں نے اپنی فوجیں دیواروں کے ایک لمبے حصے پر پھیلا دیں۔ تقریباً 1 ماہ بعد قسطنطنیہ 29 مئی کو 57 دن کے محاصرے کے بعد فتح کر لیا گیا۔ اس فتح کے بعد محمد نے عثمانی دارالحکومت کو ادرنا سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد محمد نے رومن سلطان کی قیصر کے لقب کا دعویٰ کیا۔ اس دعوے کی بنیاد پر کہ قسطنطنیہ 330 عیسوی سے رومی سلطنت کا دارالحکومت رہا تھا اور جو بھی شاہی دارالحکومت کا مالک تھا وہ سلطنت کا حکمران تھا۔ عصری عالم جارج آف ٹریبزونڈ نے اس کے دعوے کی حمایت کی۔ اس دعوے کو کیتھولک چرچ اور مغربی یورپ کے بیشتر اگر سب نہیں تو تسلیم نہیں کیا گیا تھا، لیکن مشرقی آرتھوڈوکس چرچ نے اسے تسلیم کیا تھا۔ محمد نے مغرب کے ایک سخت مخالف جینیڈیس اسکالریس کو تمام رسمی عناصر نسل پرست کی حیثیت اور جائیداد کی حقوق کے ساتھ قسطنطنیہ کے اکنامیکل سرپرست کے طور پر نصب کیا تھا، جس نے اسے خود 1454 عیسوی میں سلطان کے بعد سلطنت کا دوسرا سب سے بڑا زمیندار بنا دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں جنین ڈیوس دوم نے محمد کو تخت کے جانشین کے طور پر تسلیم کیا۔ شہنشاہ قسطنطین یازدم پالیولوگس کا کوئی وارث پیدا کیے بغیر انتقال ہو گیا، اور اگر قسطنطنیہ عثمانیوں کے قبضے میں نہ آتا تو غالباً اس کے متوفی بڑے بھائی کے بیٹے اس کا جانشین ہوتے۔ قسطنطنیہ کے زوال کے بعد ان بچوں کو محمد کے محل خدمت میں لے جایا گیا۔ سب سے بڑا لڑکا، جس کا نام بدل کر ہاس مراد رکھا گیا، محمد کا ذاتی پسندیدہ بن گیا اور بلخان کے بیلریبی کے طور پر خدمات انجام دیں۔ چھوٹے بیٹے، جس کا نام بدل کر مسیح پاشا رکھا گیا، عثمانی بیڑے اور گلی پولی کے سنجاق بے کے ایڈمرل بن گئے۔ انہوں نے بالآخر محمد کے بیٹے بایزید ثانی کے ماتحت 2 بار وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ قسطنطنیہ کی زوال کے بعد محمد نے 1458 عیسوی اور 1460 عیسوی میں 2 مہمات میں موریہ میں اور 1461 عیسوی میں شمال مشرقی اناطولیہ میں ٹریبزونڈ کی سلطنت کو بھی فتح کیا۔ اس طرح بازنطینی حکمرانی کے آخری 2 آثار سلطنت عثمانیہ نے جذب کر لیے۔ قسطنطنیہ کی فتح نے ملک کو بے پناہ شان و شوکت اور وقار عطا کیا۔ اس بات کے کچھ تاریخی شواہد موجود ہیں کہ قسطنطنیہ کی فتح کے 10 سال بعد محمد دوم نے ٹرائے کے مقام کا دورہ کیا اور فخر کیا کہ اس نے یونانیوں کو فتح کر کے ٹروجنوں کا بدلہ لیا تھا۔